امی کے ساتھ پارٹ 7۔ وہ کہنے لگی ہیری کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا اب تو ہم دوست ہیں نا، اور دوستی میں تو یہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اور پھر اتنے میں میرا شیر بھی جاگ گیا۔ پھر میں نے اس کے ہاتھ میں دے دیا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ اپنا آپ مجھ سے بار بار چھڑوا رہی تھی۔ میں نے کہا لینا کیا ہوا؟ تم خود ہی تو مجھے کہہ رہی تھی کہ تم مجھے پسند کرتی ہو، اب مجھے حق ہے نا یہ سب کرنے کا۔ وہ کہنے لگی ہیری حق تو ہے، لیکن پہلی ملاقات میں مجھے کچھ انکمفرٹیبل فیل ہو رہا ہے۔ پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ 10 منٹ وہ مزید میرے کمرے میں بیٹھی رہی، اور پھر اس نے کہا کہ ہم شام کو پارک میں ملتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور پھر اتنے میں میری امی بھی آ گئی۔ لینا میری امی کو کہنے لگی آنٹی اب میں جا رہی ہوں، شام میں ہم پارک میں ملتے ہیں۔ پھر وہ چلی گئی۔ میری امی سیدھا میرے پاس آئی، کہنے لگی ہیری سنا تمہارا کام بنا؟ میں نے کہا کون سا امی؟ میری امی کہنے لگی وہی جس کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا۔ پھر میں نے اپنی امی سے جھوٹ بولا۔ میں نے کہا امی میں نے لینا سے بات کی ہے، لیکن وہ نہیں مان رہی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میرا آلریڈی ایک دوست ہے۔ میں یہ جھوٹ امی کو اس لیے بول رہا تھا اس کے ساتھ جو میرا رشتہ چل رہا ہے وہ خراب نہ ہو۔ اور پھر میں نے کہا امی مجھے لینا کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے اتنا خوبصورت چیز جب اپنے گھر میں ہی مل رہی ہے تو میں باہر کیوں جاؤں؟ میری امی کہنے لگی ہیری وہ سب غلطی سے ہوا تھا، اس کو دوبارہ تم یاد بھی نہ کرو۔ میں نے کہا امی میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اور پھر میری امی کہنے لگی بس آج کے بعد اس ٹاپک پہ مجھ سے بات نہیں کرنا، میں لینا سے شام کو پارک میں جا کے مزید بات کرتی ہوں، تم اس کے ساتھ اپنا کام چلا لو، جب تمہارا لینا کے ساتھ طے ہو جائے پھر تم مجھے چھوڑ دینا۔ اور پھر میری امی کہنے لگی آج شام کو ابو بھی آ رہے ہیں تو خیال کرنا ان کو وہ والی بات پتہ نہ چل جائے، ان کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی۔ پھر میری امی چلی گئی، باہر گھر کے کام کرنے لگی۔ پھر میں اپنے کمرے میں سو گیا۔ اب میری آنکھ شام 5 بجے کھلی۔ میں نے دیکھا تو میرے موبائل پہ ثنا کے میسج آئے ہوئے تھے۔ ثنا کہہ رہی تھی ہیری میں تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، مجھے تم فون کرو۔ میں اٹھا تو میں نے اس کو میسج کیا۔ میں نے کہا کیا ہوا ثنا؟ وہ کہنے لگی ہیری میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، میں تم سے بات کرنا چاہتی تھی۔ ثنا کہنے لگی کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ میں تم سے شادی کر لوں، میں فرحان سے بریک اپ کرتی ہوں۔ میں بڑا حیران ہوا، ثنا تو میرے دوست سے محبت کرتی تھی، اب وہ مجھے یہ کیوں بول رہی تھی؟ میں نے سمجھا شاید ثنا ڈر کی وجہ سے یہ بول رہی ہے۔ اگر ثنا ڈر کی وجہ سے میرے ساتھ شادی کر رہی ہے تو میں ہرگز نہیں کروں گا۔ اگر ویسے ہی میرے پہ دل آ گیا ہے تو تب اس بارے میں ضرور سوچوں گا، کیونکہ ثنا اس لحاظ سے بالکل پرفیکٹ لڑکی تھی جس طرح میں ڈھونڈ رہا تھا۔ بس ایک خامی تھی کہ میرے دوست نے اس کی لے لی تھی۔ پھر میں نے کہا ثنا کیوں کیا ہوا؟ تم تو مجھ سے ملنا بھی پسند نہیں کرتی تھی اور نوبت شادی تک آ گئی۔ وہ کہنے لگی ہاں ہیری میں ساری رات اسی بارے میں سوچتی رہی ہوں کہ میں کیا کروں، کیونکہ تمہارے پاس میری وہ والی ویڈیو ہے۔ کل کو اگر میں فرحان سے شادی کر بھی لیتی ہوں، اگر وہ والی ویڈیو باہر آ جاتی ہے تو میری تو شادی شدہ زندگی برباد ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر میں تمہیں دل سے بولوں تو جب سے میں تم سے ملی ہوں مجھے بھی تم سے محبت ہونے لگی ہے۔ فرحان تو شاید ٹائم پاس تھا میرے لیے، مجھے اصل محبت تم سے ہو رہی ہے، کیونکہ میں جب بھی تمہارے بارے میں سوچتی ہوں مجھے بہت اچھا اور بہت محبت والی فیلنگ آتی ہے۔ پھر میں نے کہا ثنا رکو میری بات سنو، مذاق کے علاوہ اب میں تم سے سیریس بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے ڈر کے مارے شادی کرنا چاہتی ہو تو میں آج کے بعد تم سے وعدہ کرتا ہوں یہ ویڈیو میں اسی وقت ڈیلیٹ کر دوں گا۔ میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا، میں تو جسٹ فن کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اگر بات یہاں تک آ ہی گئی ہے تو میں تم سے معافی چاہتا ہوں، میں آج ہی ساری ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، میں تمہارے ڈر کا بالکل بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ ثنا کہنے لگی ہیری مجھے پتا ہے تم دل کے بہت اچھے انسان ہو، مجھے بھی یہ اندازہ ہوا کہ تم جسٹ فن میں میرے ساتھ کر رہے ہو، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ میں تم سے پہلے بات کر لیتی ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو تو میں آج ہی فرحان سے بریک اپ کرتی ہوں۔ اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ میں نے فرحان کے ساتھ وہ والا کام کر لیا ہے، اس چیز کی مجھے زندگی میں تانے مت دینا، میں آج ہی اس کو بلاک لسٹ میں ڈال دیتی ہوں۔ میں ساری رات سوچنے کے بعد، بلکہ جب سے تمہارے گھر سے آئی ہوں اسی دن سے یہ سوچ رہی ہوں کہ فرحان شادی کے بعد میرے لیے کیسا ہے، لیکن وہ پرفیکٹ نہیں لگتا۔ مجھے تم اچھے لگتے ہو، ایک تو تم بہت شریف ہو، تم میں کوئی عیب نہیں ہے، نہ ہی تم کوئی نشہ کرتے ہو، اور دوسرا تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے۔ اور نوکری کا کیا ہے، آج نہیں تو کل نوکری تو لگ ہی جائے گی، اور وہ بھی بہت اچھی پوسٹ پہ، کیونکہ تم نے بہت محنت کی ہے، تمہارے پاس بہت اچھی ڈگریاں ہیں، اس کے بیس پہ اچھی نوکری مل جائے گی۔ اور تمہیں ایک اور بات بتاؤں ہیری، اگر تم اپنے دوست کو نہ بتاؤ تو فرحان نشہ بھی کرتا ہے، یہ تو میں تم سے ملنے کے بعد
इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि फरहान तो किसी भी लिहाज से मेरे साथ सेट नहीं था, या तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं उसके साथ चल रही थी। लेकिन हाँ हैरी, एक बात याद रखना, मुझे जो बात भी करनी है अभी सीधी सीधी बोल देना। अगर तुम मेरे साथ ताल्लुक़ रखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो अभी मना कर देना। झूठा दिलासा हरगिज़ मत देना, मैं पहले ही बहुत टूटी हुई हूँ। और हाँ, फरहान के साथ जो मैंने किया है वो तुम्हें भी पता है, इस बात को तुम भूल जाना। फिर मैंने उससे कहा कि सना, मैं खुद यही चाहता हूँ कि जो भी बात हो फाइनल हो। चलो तुम एक काम करो, मुझे 2-3 घंटे सोचने का वक्त दो, मैं तुम्हें सोच के बाद में बात करता हूँ। मेरी अम्मी तो मेरी दोस्त बन चुकी थी, मैंने सोचा कि अम्मी से जाके मशवरा कर लेता हूँ। इस तरह सना मुझसे शादी करना चाहती है, देखता हूँ कि मेरी अम्मी मुझे क्या मशवरा देती है। मैं बाहर आया तो मेरी अम्मी कहने लगी, चलो भाई वॉक करने नहीं चलना, वो लीना भी इंतज़ार कर रही होगी। मैंने कहा अम्मी, आज मेरा मूड नहीं है, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। अब्बू आ जाएंगे तो फिर वैसे भी वो वाली बात नहीं हो पाएगी। मेरी अम्मी कहने लगी, इस काम को तो अब तू भूल ही जा, वो तो गलती से हुआ था। मैंने कहा अम्मी वो बात नहीं है, मैं किसी और बारे में बात करना चाहता हूँ। फिर मेरी अम्मी मेरे साथ बैठ गई, मुझे कहने लगी बता क्या हुआ। फिर मैंने उसे बताया कि सना है, वो कॉलेज दौर से मेरे साथ पढ़ती है, यूनिवर्सिटी में भी मेरे साथ थी, वो मुझे पसंद करती है, आज ही उसने बताया है। लेकिन वो ये शर्त रख रही है कि अगर मेरे साथ ताल्लुक़ रखना है तो शादी करनी पड़ेगी। मेरे पास तो फ़िलहाल नौकरी भी नहीं है, अब्बू को अगर ये बात मैं बोलूँगा वो तो फ़ौरन गुस्सा मान जाएंगे। और मैं अगर अपने दिल की बात बोलूँ, मैं भी सना को पसंद करता हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि सना के साथ मेरी शादी हो जाए। अब मसला ये आ रहा है कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, अब्बू एक बंदा है, घर चलाता है, मैं अब्बू को कैसे बोलूँ। मेरी अम्मी कहने लगी, हैरी ये तो वाकई खुशी की बात है, मैं तो खुद यही चाहती थी कि तुम इस तरह के रिलेशनशिप में मत जाओ, कोई शादी ही कर लो। ये तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, मुझे खुशी हुई है सुन के। बाकी रही बात नौकरी की, वो तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हैरी मैं आज ही तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ, तुम मुझे बताओ वो कौन सी लड़की है। तुम्हारा अब्बू और मैं उसके घर चले जाएंगे, 2-3 दिन के अंदर हम उसका रिश्ता मांग लेंगे और इज्जत से उसको दुल्हन बना के इस घर में ले आएंगे। मैंने जब बताया कि वो लड़की है जो 2-3 दिन पहले हमारे घर आई थी फरहान के साथ, मेरी अम्मी कहने लगी, वो हाँ हाँ हैरी, वैसे वो शक्ल सूरत से तो बहुत प्यारी लड़की है, लेकिन मुझे कुछ डाउट पड़ता है कि फरहान के साथ उसका कोई चक्कर तो नहीं। मैंने कहा नहीं अम्मी, जस्ट दोस्त थे, और मुझे भी आज ही उसने बताया वो मुझे पसंद करती थी, वो भी इसलिए कि उसके घर वाले उसकी कहीं और शादी कर रहे हैं, तो उसने आखिरी उम्मीद समझ के मुझसे बात की है। फिर मेरी अम्मी मुझे कहने लगी, ठीक है फिर डन, वो तो बहुत प्यारी बच्ची है, मैं आज ही तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ, बस तुम अब शादी की तैयारियाँ करो दूल्हे मियाँ। मैंने कहा चलें ठीक है अम्मी, मैं उसको जाके बता देता हूँ, लेकिन एक बात और भी करनी है, आप अगर बुरा ना माने तो। मेरी अम्मी कहने लगी, क्या। मैंने कहा अम्मी मैं एक दफ़ा फिर आपके साथ वो वाला काम करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद ज़िंदगी में कभी भी आपको नहीं बोलूँगा, फिर तो मेरे पास अपनी चीज़ आ जाएगी, आखिरी दफ़ा मेरे साथ कर लेना। पहले तो वो मना करती रही, लेकिन फिर मान गई, कहने लगी चलो ठीक है हैरी, लेकिन आखिरी दफ़ा, इसके बाद तुम मुझे कभी नहीं बोलोगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरी अम्मी कहने लगी कि आज अगर तुम्हारा अब्बू नहीं आता, वैसे तो वो कह रहा है कि आज वो किसी भी वक्त आ जाएगा, तो तुम आज अपना काम कर लेना और फिर भूल जाना इस बात को। अब मैं दिल में दुआ कर रहा था कि आज मेरा अब्बू घर ना आए और मैं अपनी अम्मी। दोस्तों इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नई आने वाली किस्त आपको जल्द से जल्द मिल सके। शुक्रिया।